إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ماہ رمضان ہے جس کی آمد ہے. چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ماہ رمضان شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک تک پہنچائے، صحت و عافیت کے ساتھ عبادتیں، تلاوتیں، تراویح اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. پہلی امتوں کی عمر بڑی لمبی ہوتی تھی، 900 سال. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال وعظ کیا، یعنی 900 سال سے بھی ان کی عمر زیادہ تھی، وعظ 900 سال کیا. اسی طرح ان لوگوں کی عمریں طویل تھیں، ایک مدت تک وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اور ان کے مقابلے میں ہماری عمریں کتنی ہیں؟ کوئی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہماری عمر جو ہے وہ کتنی رہ گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 60 اور 70 سال کے درمیان. اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو 70 سے آگے جائیں گے. انہوں نے سینکڑوں سال عبادت کی، اور اگر ہم صحیح معنوں میں 2 3 4 رمضان صحیح معنوں میں عبادت کر لیں تو ہم ان کے قریب بلکہ ان سے بھی آگے نکل سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے میرے نبی آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور 1000 مہینہ 83 سال اور 3 یا 4 مہینے بنتے ہیں. 83 سال اور 3 یا 4 مہینے. اور یہ نہیں فرمایا کہ 83 سال 4 مہینے کے برابر. خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ رات. کتنی بہتر ہے؟ 83 سال کا ثواب ہوگا
1000 साल का सवाब होगा, 100 साल का, ये अल्लाह के पैमाने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उस एक रात से नवाज दिया कि अगर हम सिर्फ उस एक रात को पालें तो सैकड़ों साल, 2, 4, 5 साल मेहनत कर ले आदमी। और अगर अल्लाह किसी को तौफीक दे और इस बात का इल्म हो जाए, और हमें सबको इल्म है, ये बात नहीं कि हमें इल्म नहीं कि लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है, जानते हैं। ये 30वें सिपारे की सूरत है। जो नमाजी लोग हैं वो तो यकीनन ये सुनते रहते हैं। मगरिब की नमाज में, कभी इशा की नमाज में, जहाँ छोटी छोटी रकतें पढ़ी जाती हैं वहाँ इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र मौका ब मौका पढ़ी जाती है। जानते बूझते रमज़ान आता है तो फिर हमारी पोजीशन क्या हो जाती है। रेडियो में, अखबारात में, टेलीविज़नों में और आजकल नेट के जितने भी इदारे हैं उन सब में कुछ ऐसे प्रोग्राम नशर होना शुरू हो जाते हैं कि हमें वो याद ही नहीं रहता कि हमने तो लैलतुल क़द्र को भी पाना है। दिन को भी टेलीविज़न, रात को भी टेलीविज़न, दिन को भी लैपटॉप, रात को भी लैपटॉप, और उसका इस्तेमाल सरासर गलत। रोज़ा रखा हुआ है, फिल्म लगाई हुई है, देख रहे। क्या रोज़ा सिर्फ ना खाने पीने का नाम है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 जो मैंने पढ़ी है उसमें फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए। और रोज़े का फ़ायदा क्या होगा, रोज़े की हिकमत क्या है, रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है? 2 लफ्ज़, लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और हमारा हाल आपके इल्म में होगा कि बाज़ एलानात पढ़ने में आते रहते हैं कि एक सीरीज़ तैयार हो रही है जिसे माह रमज़ान में शुरू किया जाएगा। बाकायदा एलानात आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वो सीरीज़ सिर्फ रमज़ान के लिए और सीधा सीधा लोगों के रमज़ान को ख़राब करने के लिए, और मुसलमानों के टेलीविज़नों से। चैनल इस्लामी हैं, लेकिन बदबख्ती का ये आलम है कि कुरान और सुन्नत को नशर करने की बजाय उन टेलीविज़नों से फोश किस्म की ये सीरीज़, फोश किस्म के ड्रामे, फोश किस्म की फिल्में नशर की जाती। हम भी इंसान हैं, शैतान हम सब के साथ भी लगा हुआ है। नमाज पढ़ी और कहा कि थोड़ा देख लेते हैं, और फिर थोड़ा देखते देखते वो शैतान हमें इस तरह वहां बिठा लेता है कि उठने का फिर नाम नहीं लेता। एक दूसरा, माह रमज़ान में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आ रहे होते हैं जिन्हें इनामी प्रोग्राम्स कह लें। आप हमारे इन सवालात को हल करें, आपको रमज़ान मुकम्मल होने के बाद इनामात दिए जाएंगे। और अगर कहा जाए ना कि वो सारे प्रोग्राम्स इस्लामी होते हैं, 1, 2, 4 मुझे मालूम है कि इस्लामी होते हैं, कुरानी तालीमात के बारे में सवालात होंगे, अहादीस के बारे में सवालात होंगे, तारीख़ इस्लामी के बारे में सवालात होंगे, लेकिन अक्सरियत लच्चर किस्म के सवालात। उन सवालात में अपनी रमज़ान की रातें बर्बाद, उन ड्रामों में रमज़ान की रातें हम ख़त्म कर लेते हैं। हम रमज़ान का क्या इस्तिकबाल कर रहे हैं? पहले से ऐलान दे रहे हैं कि हम ये कार्रवाइयाँ रमज़ान में करेंगे। इस्तिकबाल रमज़ान
چاہیے یہ تھا کہ ہم خوش دلی سے رمضان المبارک کی تیاریاں کرتے کہ ہم اس مرتبہ اتنا قرآن کریم پڑھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے، رات کو تراویح باجماعت مسلسل اور ہمیشہ پورا مہینہ پڑھیں گے۔ اس قسم کا کوئی پروگرام نہیں، لیکن وہ اعلانات ہم نے یاد رکھے ہوئے ہیں کہ فلاں ڈرامہ، فلاں سیریز، فلاں یہ پروگرام یہ ماہ رمضان میں آئیں گے۔ اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، راتوں کو پوزیشن یہ ہوتی ہے، یہاں تو آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے راتوں کو دن اور دنوں کو رات بنا رکھا ہے، اور خاص طور پر ماہ رمضان میں پہلے نیک لوگ جلدی سویا کرتے تھے تاکہ سحری کو اٹھیں، اور اب کے نیک لوگ رات کو سوتے ہی نہیں تاکہ روزہ رکھ کے سوئیں، الا یہ کہ اگر کسی کی ڈیوٹی ہے، مجبوری ہے تو وہ تھوڑا بہت سو لے گا، ورنہ ساری رات ڈرامے دیکھنے میں نکال دیتے ہیں۔ اتنی مقدس راتیں، جن راتوں میں سے ہی ایک رات وہ بھی آنے والی ہے، جس ایک رات کا ثواب 1000 مہینے کے قریب، 100 سال کے قریب عبادت، بلکہ اس سے بھی زیادہ، خیر من الف شہر۔ رمضان سے قبل، رمضان کے اس مبارک مہینے کی آمد سے قبل ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کریں، غور کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ رمضان میں اچھے اچھے پروگرام بنائیں، اپنے بچوں کے لیے پروگرام بنائیں، اپنے لیے پروگرام بنائیں کہ ہم اس رمضان کو کس طرح گزاریں گے، اور ان میں ان سیریز، ان ڈراموں، ان پروگراموں کا بالکل ذکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ آگے پیچھے رمضان سے علاوہ مہینوں میں یہ ڈرامے دیکھتے بھی ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے بھی ہیں، رمضان کا مہینہ اسے سوئچ آف کر، سامنے لگا ہوا ہوگا تو 1 2 یہ چینل چینج کرتے کرتے ہمارا رمضان مبارک بہت ہی کم نیکیاں اور بہت ہی گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی لمبا چوڑا موسم نہیں ہے، یہ 1 مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بالکل بڑے بہترین انداز سے فرمایا، ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ 6 مہینے، 5 مہینے، 7 مہینے، نہیں، ایام معدودات، یہ تو گنتی کے دن ہیں۔ ان گنتی کے دنوں کو عبادت میں گزار لو، دن کو روزہ رکھو، رات کو تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اور دعا۔ اچھی کتابیں، اسلامی دینی صحیح العقیدہ، صحیح المنہج لوگوں کی کتابیں ہیں، وہ پڑھیں۔ سال کا باقی عرصہ 11 مہینے آپ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں، رمضان میں آپ یہ کوشش کریں کہ ان ایام معدودات کو خالص کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ گزاریں۔ اور ہمارے دین کی آسانیاں، ہمارے دین میں کتنی آسانیاں ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ جہاں تھوڑی سی مشقت آتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں آسانی آ جاتی ہے۔ سفر میں آپ کی نماز عشاء جو ہم 17 رکھتے گنتے ہیں، گنتی میں تو 17 ہی آتی ہے نا ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں وہ بڑے پکے ایسے ذہن میں پکا کے رکھا ہوا ہے، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل، 17 رکھتے ہیں۔ لیکن اصلاً عشاء کی رکھتے کتنی ہیں، ہے نا؟ 17 کے بعد اگر کوئی یہ کہنا بھی چاہے نا 6، تو ڈر آتا ہے کہ لوگ کہیں گے تم پڑھتے کیا ہو۔ نماز عشاء کی اصلاً صرف 6 رکھتے ہیں، 4 فرض اور 2 سنت، اور بس۔ اگر وتر کوئی عشاء کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے اس کی مرضی، آدھی رات کو جا کے پڑھنا چاہتا ہے اس کی مرضی، اور اس کے لیے افضل ترین وقت یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت جا کے پڑھے۔ عشاء کی رکھتے ہیں تو 6 رہ گئی نا،
وطر مستقل نماز، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ صلاۃ الوطر، صلاۃ التراوی، صلاۃ التہجد، قیام اللیل اور قیام رمضان، یہ 5 نام ہیں، 5 نام ہیں لیکن نماز وہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں پڑھیں گے عشاء کے ساتھ تو یہ تراویح ہے، اور باقی مہینوں میں پڑھیں گے تو باقی نام ہیں 4۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس میں کچھ کر لیں، کچھ نیکیاں جمع کر لیں۔ 17 رکھتے اور سفر میں جائیں تو پھر 6 بھی نہیں، صرف 2 رکھتے، 2 رکھتے ہیں، فرض 4 ہیں، ان کی آدھی۔ تیمم، پانی نہیں مل رہا، مٹی پہ ہاتھ مارو، تیمم کرو۔ سردی ہے، وضو کر کے جرابیں پہن لو، موزے پہن لو، اور 24 گھنٹے تک مقیم اس پر مسح کرتا رہے۔ باقی وضو کر لے اور دونوں پاؤں پر گیلی انگلیاں پھیر دے، کافی 24 گھنٹے۔ اور اگر مسافر ہے تو 72 گھنٹے، 3 دن اور 3 راتیں۔ 1 2 4 نہیں، پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ اسلام میں کتنی آسانیاں دی گئی، اور ہمیں ان آسانیاں ہیں۔ ہم قرآن کریم میں رمضان کے بارے میں آسانیاں دیکھتے ہیں، فرمایا ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پر ہے تو جتنے روزے چھوٹ جائیں ان کی گنتی بعد میں 11 مہینوں میں جب چاہے پوری کر دیں۔ بیماری کی وجہ سے 5 7 10 روزے چھوٹ گئے، 11 مہینوں میں 10 روزے بآسانی رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ مہینے میں 1 رکھے تب بھی پورے کر لیتے۔ کتنی آسانی ہے، مجبور نہیں کیا کہ مریض ہے، مسافر ہے، ہر حال میں وہ روزہ رکھے گا، بلکہ فرمایا جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ روزے بعد میں رکھ لیں۔ اور عبادت اتنی زبردست، نماز پڑھیں گے لوگ دیکھیں گے کہ یہ حاجی صاحب نماز پڑھتے ہیں۔ حج پہ جائیں گے، لاکھوں لوگ، دنیا ایک دوسرے کو دیکھے گی۔ زکوٰۃ دیں گے تو کم از کم 2 لوگوں کو تو علم ہوگا نا، ایک دینے والا ہے اور ایک سامنے والا ہے، اور امکان ہے کہ سامنے والے کے گھر کے سارے افراد کو پتہ چل جائے کہ یہ تعاون کس نے کیا ہے۔ ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں ریاکاری کی گنجائش ہے، سوائے روزے کے۔ روزے میں ریاکاری کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اگر کوئی آدمی چاہے، گھر میں اس نے روزہ رکھا، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ روزہ رکھا، اور گھر سے نکلا دفتر میں پہنچ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دفتروں میں آج کل فریجیں موجود ہیں، فریجوں میں پانی، ٹھنڈا، جوس، یہ وہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ وہاں جائے اور گرمی کے موسم میں خاص طور پر شیطان اسے للچائے کہ دیکھو جوس مزیدار پڑے ہوئے ہیں، اتنی گرمی میں پی لو۔ اگر وہ اللہ کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہے تو وہ نہ جوس، نہ کوئی چیز، نہ پانی، کوئی 1 گھونٹ تک بھی نہیں لے گا۔ اگر اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اور اگر ریاکاری کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ اس کا ہوگا نہیں ہوگا۔ لوگوں کے سامنے روزہ رکھ لیا اور اکیلے ہوئے تو کھا پی لیا، تو روزہ تو نہ ہوا۔ تمام عبادتوں میں سے ایک انفرادی حیثیت ہے روزے کی۔ جب تک آدمی اللہ کے ساتھ مخلص نہ ہو، روزہ ہوتا ہی نہیں، روزہ رہ ہی نہیں سکتا۔ انتہائی مبارک اور مقدس مہینہ ہے، یہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔
ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور یہ بات تو اللہ رب العزت نے قرآن کے بالکل شروع میں بھی فرما دی نا۔ شروع قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، قرآن کریم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو موجود ہو رمضان میں، تندرست و توانا ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، فلیصمہ، وہ روزہ رکھے، یعنی روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس آیت میں فرمایا فلیصمہ، وہ روزہ رکھے، اور پہلی آیت جو میں نے 183 پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، اس میں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے یہ احکام جو ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے آپ اگر اس روزے کا اور کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا، صرف اتنا کہا گیا ہوتا کہ رمضان کا روزہ رکھو، تو مسلمان روزہ رکھتے یا نہ رکھتے؟ مسلمان کو فضائل سے غرض نہیں ہے، اسے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ بغیر کسی فضیلت کے کہا جاتا کہ روزہ رکھو تو مسلمان رکھتے۔ اس کے ساتھ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اتنی برکات، اتنے فوائد، اتنے فضائل، اتنے ثمرات دے رکھے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا مہینہ روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساباً، اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، غفر لہ ما تقدم، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک حدیث صحیح سند سے ثابت ہے، اس میں ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے پہلے اور پچھلے سارے گناہ معاف۔ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے سے سارے گناہ معاف۔ دوسری حدیث میں من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، اور رمضان کا قیام کیا ہے؟ نماز تراویح۔ رات کو اللہ توفیق دے نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن اصلاً قیام تراویح۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رات کو جو شخص قیام کر لے رمضان کے مہینے کا، اس کے بھی پہلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو۔ اللہ رب العزت نے کتنی ہمیں ساتھ ہی بشارتیں بھی دی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کی بشارت دیا کرتے تھے۔ باقی کسی روزے کے بارے میں آپ باقاعدہ بشارت نہیں دیتے تھے۔ ہمارے یہاں تو محرم شروع ہو تو بھی، بلکہ شعبان شروع ہو تو اس سے پہلے بھی معافیاں مانگنا شروع ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی آمد کی بشارت دی ہے، اور ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے یا آ رہا ہے، جیسے آج کے دن ہیں، چند دنوں کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ اتاکم رمضان شہر مبارک، یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا ہے۔ فرض اللہ عز و جل، اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں، علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ سال کے باقی دنوں میں کوئی روزے رکھے، روزے تو بہت سارے ہیں نا، پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے، ثواب ہے، 13، 14، 15 کا روزہ سنت ہے، ثواب ہے، اور محرم کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ عاشوراء تاسوعہ یا 10 اور 11 اجر و ثواب ہے۔ ذوالحج کا 9 تاریخ یوم عرفہ اجر و ثواب ہے، لیکن وہ سارے نفل ہیں، سنت ہیں یا نفل ہیں، فرض روزے صرف رمضان المبارک کے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
ایک حدیث میں ہے تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک تیسری حدیث، تینوں صحیح سند سے ثابت ہیں، تفتح فیہ ابواب الرحمہ، اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی رحمتوں سے لبریز مہینہ ہے. ہمارے لیے جنت کی خوشخبری اس مہینے میں موجود ہے، اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں. وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ جہنم وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ الجحیم، تینوں الفاظ موجود ہیں، تینوں جہنم کے بارے میں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے شیطانوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے. اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا مردۃ الشیاطین. جو لوگ جنات جادو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر جن کسی کو چمٹا ہوا ہے آسانی سے رقیہ شریعہ پڑھنے سے نکل جائے گا. اگر وہ جن مارد ہے تو اس کے لیے نہ ہلکا پھلکا راقی چاہیے اور نہ چھوٹا موٹا رقیہ چاہیے، اس کے لیے بڑا راقی تجربہ کار اور بہترین قسم کا رقیہ چاہیے، تب جا کے وہ مارد سے جان چھڑا سکتے ہیں. مردۃ الشیاطین، بڑے شیطان. اب بڑے شیطانوں کو اللہ رب العزت نے زنجیروں میں بند کر دیا، اور چھوٹے کھلے ہیں یا نہیں؟ اس کے حدیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے شیطان کھلے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. اور کچھ شیطان وہ ہیں جو جن کی نسل سے نہیں ہیں. وہ کس نسل سے ہیں؟ ہماری نسل سے. من الجنت والناس، قرآن کریم کے آخری یہ دو لفظ، من الجنت والناس، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جنوں سے اور انسانوں جو شیطان کے بھائی ہیں ان سے. یہی وجہ ہے کہ انسانی شیطان بھی کام کر رہے ہیں. یہ میں نے بالکل شروع میں انہی کا ذکر کیا ہے. لوگوں کے رمضان کو خراب کرنے کے لیے، راتوں کو برباد کرنے کے لیے طرح طرح کے ڈرامے، طرح طرح کی سیریز، طرح طرح کی فلمیں، طرح طرح کے پروگرام، یہ سارے شیطان کے چیلے ہیں، انسانوں میں سے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگوں کا رمضان خراب کرتے ہیں. مردۃ الشیاطین کو اللہ نے بند کر دیا، اور چھوٹی پارٹی جو ہے وہ کھلی ہے، اور انہیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے بڑے بند ہیں، ہمیں اب حرکت کرنی چاہیے. پارٹی کا بڑا آدمی کام کر رہا ہو نا تو چھوٹے کارکن جو ہیں وہ سستی کر لیتے ہیں، لیکن جب بڑا بند کر دیا جائے تو آپ کو معلوم ہے پورے کا پورا ملک جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. وہی معاملہ ہے کہ بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، چھوٹے حرکت میں آ جاتے ہیں. للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس رات میں، اس مہینے میں اللہ رب العزت کے لیے ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ بات قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، من حرم خیرہا، جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا، فقد حرم، وہ اللہ کی بے شمار نعمتوں سے، رحمتوں سے محروم ہو گیا. سنن نسائی میں یہ حدیث ہے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا. رمضان کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن ایک چیز بطور خاص ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے سارے اعمال بنی آدم کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے. روزے کو اللہ رب العزت نے اتنی خاص پوزیشن دی کہ روزہ میرے لیے. الصوم، اور بعض روایات میں الصیام لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے اور روزے کا اجر و ثواب بھی میں خود دوں گا، فرشتوں پہ چھوڑا ہی نہیں. باقی عبادتوں کا ثواب فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا ثواب میں خود دوں گا. اور احادیث میں بڑے واضح الفاظ میں موجود ہے
کہ فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ صحیح بخاری، مسلم اور بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور ساتھ ہی یہ الفاظ ہیں یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، میری وجہ سے یہ دن بھر کھانا پینا اور شہوت ان سب چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہوتا ہے، من اجلی، اور پھر فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، الفاظ حدیث میں ہیں لیکن اللہ رب العزت کا ارشاد، جیسا کہ یہ معروف ہے کہ قدسی احادیث کیا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے روزے کو یہ خاص مقام دیا ہے، اور روزے دار کو بھی ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، حشر نشر سے آگے گزر جائیں گے، تو اب باری آئے گی جنت میں داخل ہونے کی۔ ہر کوئی کسی نہ کسی دروازے سے داخل ہو جائے گا، لیکن روزے دار کے لیے اسپیشل ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام الریان ہے، لا يدخل منہ الا الصائمون، اس دروازے میں سے صرف روزے دار داخل، اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے روزے کو مقام دیا تمام عبادتوں سے کہ یہ میرے لیے، اور اس کا اجر و ثواب بھی میں دوں گا، اور قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی وی آئی پی گیٹ۔ آج کل وی آئی پی کا بڑا اسپیشل ہوتا ہے نا، بڑے بڑے کاموں میں وی آئی پی اور ممتاز امتیاز۔ اللہ رب العزت نے روزے داروں کو وی آئی پی بنا دیا ہے، دنیا میں ہی خبر دے دی کہ تمہارے لیے ایک اسپیشل دروازہ ہوگا، وی آئی پی گیٹ سے تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت ساتھ موجود تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو طے ہے کہ بندہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوگا، اب ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اس دروازے سے داخل ہو کے جنت سے نکلے گا پھر دوسرے سے، جو جنت میں داخل ہو جائے اس کا تو کہیں باہر نکلنے کو جی بھی نہیں چاہے گا، اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی وہاں ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو طے ہے کہ بندہ جنت میں تو صرف ایک ہی دروازے سے داخل ہوگا، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے کہ جسے، اب اندازہ کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذہن بھی اللہ رب العزت نے کیسا بنایا ہے۔ سارے صحابہ موجود ہیں لیکن سوال کرنے والے ہی کون ہیں؟ ابوبکر صدیق۔ اے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا انسان بھی ہوگا کہ جسے 8 دروازوں سے آواز دی جائے، باب الصدقہ، باب الصیام، باب الصلاۃ، باب حج، باب فلاں، باب 8 دروازوں سے بھی کسی کو آواز دی جائے گی؟ نبی سے فرمایا نعم، ہاں 8 دروازوں سے بھی آواز دی جائے گی، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں ارجو، مجھے امید ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سے اس مقام میں بالکل منفرد ہے، کسی دوسرے کے لیے یہ مقام نہیں ہے کہ جسے 8 دروازوں سے آواز دی جائے صحابہ کرام میں سے۔ باقی رہے انبیاء کا درجہ تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام سے بڑا ہے، کوئی چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام بتایا، اب ظاہر ہے کہ ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اور ان کے مقام کا کیا عالم ہے کہ جسے اللہ جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا، اور ان بدبختوں کا کیا عالم ہے جو ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق اول الامہ، امت اسلامیہ کے پہلے مسلمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
جب دعوت نکلی تو پہلا مسلمان ابو بکر صدیق پہلے وہ ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ فرمایا اس کا بدلہ میری طرف سے قیامت کے دن اللہ چکائے گا، یعنی میں اس کا احسانات کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا۔ اتنی اہم شخصیت، اتنی مبارک شخصیت، اور جن کا ذکر بڑے بہترین انداز سے تمام صحابہ میں سے صحابی کے طور پر اگر ذکر آیا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ثانی اثنین، سورۃ توبہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں سے دوسرے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں، اذ یقول لصاحبہ، یہ لفظ ذہن میں رکھیں، صاحب صحابی یہ ایک ہی لفظ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ غار ثور، جہاں ہجرت کے پہلے تین دن قیام کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تھے، اور کوئی شیعہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہاں کوئی اور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، پہلے نبی اور دوسرے ابو بکر صدیق۔ اسلام میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سارے مسلمانوں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ کس کس فضیلت کا ذکر کیا جائے ابو بکر صدیق کی، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں قیامت کے دن یہ کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے جائیں گے۔ پورا محرم کا مہینہ، اس سے پہلے بھی کوئی 10 دن، بعد میں بھی کوئی 10 دن، یعنی 2 مہینے تو کھل کھلا کے گالیاں بکتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا میں سزا بھی دے رکھی ہے۔ یہ جو زنجیریں مارتے اور چاقو مارتے اور یہ وہ کرتے، سینے پیٹتے، گال پیٹتے، یہ ان کی دنیاوی سزا ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ اس سے بھی بڑی سزا موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہاں دنیا میں یہ سزا دے رکھی ہے، اور پورا مہینہ کپڑے کالے پہنتے ہیں، کرتوت کالے، دل بھی کالے۔ کبھی سفید دل والا آدمی اتنی عظیم شخصیتوں کو گالیاں دے گا؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان لوگوں کو جو گالیاں دیتا ہے اس کا دل کبھی سفید نہیں ہو سکتا۔ ان کے دل بھی کالے، اور انشاءاللہ ان کے منہ بھی کالے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بڑا مبارک مہینہ دیا ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ اور تیاریاں ہماری جو عام طور پر ہوتی ہے نا، کہ پھل فلاں جو ہے وہ خرید کے رکھ لو، فلاں چیز خرید کے رکھ لو، گھی تیل کے ڈبے خرید کے رکھو، رمضان میں مہنگے ہو جائیں، یہ تیاریاں نہیں ہیں۔ تیاریاں یہ ہیں کہ آپ اپنا پروگرام بناؤ، دعائیں مانگا کرو۔ سلف صالحین امت کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رمضان کی آمد کے لیے 4-6 مہینے دعائیں مانگتے رہتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ایک دعا ہے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ حدیث ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، لیکن اگر اس دعا کو محض دعا کے طور پر کوئی مانگتا ہے تو ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی شروع میں نے بھی کہا، یا اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا، عربی میں اللہم بلغنا رمضان۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، غلط، کیونکہ یہ روایت سند کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہی نہیں۔ اس ماہ رمضان میں جتنا بھی ہو سکے، اب ظاہر ہے کہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں،
اور اس کی آمد سے 2 دن یا 1 دن پہلے. کچھ لوگ ہیں سارا سال روزہ نہیں رکھیں گے. اب روزے کتنے ہیں؟ پیر جمعرات ہر ہفتے، 13 14 15 ہر مہینے، محرم کے، ذوالحج کے کوئی بھی روزہ نہیں رکھیں گے تو 15 شعبان کا یا رمضان سے پہلے 1-2 روزہ. 15 شعبان کا جو معروف ہے جس کو شبرات کہتے ہیں، کہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں شبرات کا نام تک نہیں آیا. اگر بعض ضعیف روایات میں نام آیا ہے تو وہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی نصف شعبان کی رات، یا روزہ آ کے شعبان کی 15 کا رکھیں گے جس کا کوئی ثبوت نہیں، یا رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ رکھیں گے. اور اس کو انہوں نے بڑا اچھا نام بھی دے رکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اسلامی کا روزہ ہے یا استقبال رمضان کا روزہ ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کوئی آدمی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، کوئی آدمی. لیکن چھوٹ کن کو دی گئی؟ الا ان یکون رجل کان یصوم صومہ، ایک آدمی پہلے سے روزے رکھتا آ رہا ہے، پیر جمعرات کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے آخری شعبان کے آخری دن میں جا کے پیر آ گیا، جمعرات آ گئی، رکھے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے رکھتا آ رہا ہے. صوم داؤدی، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی، وہ اس طرح کرتا آ رہا ہے، رمضان سے 1 دن پہلے اس کا روزے کا دن آ گیا، وہ رکھے. واضح فرما دیا کہ ان یکون رجل الا ان یکون رجل کان یصوم صومہ فلیصم ذلک اليوم، وہ اس دن کا روزہ رکھ لے، اس کے لیے منع نہیں. اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام اليوم الذی یشک فیہ الناس، جس نے اس دن کا روزہ رکھا جس دن کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں کہ رمضان کا روزہ ہے یا یہ شعبان کا دن ہے. کبھی شعبان کے آخر میں جا کے مطلع ابر آلود ہو گیا، غبار آ گیا، یہ وہ آ گیا، نہ چاند نظر آیا، نہ کوئی خبر ملی ایسی، تو وہ کہتے ہیں جی ہم احتیاطاً روزہ رکھ لیتے ہیں، شاید رمضان ہو. یہ ہے شک کے دن کا روزہ. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام اليوم الذي شک فیہ الناس فقد عصى ابا القاسم، اس نے ابو القاسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. رمضان کا استقبال اس طرح نہ کریں، رمضان کا استقبال اس طرح کریں، بہترین پروگرام بنائیں اچھے انداز سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تاکہ ہمیں اس رمضان میں کچھ ترتیبات پہلے سالوں میں جو ہم نے رمضان کو ضائع کیا، اس رمضان میں ہم اس کی بجائے اس سے فائدہ اٹھائیں، نیکیاں جمع کریں. نیکیاں جمع کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، ایک سنہری گولڈن چانس. پتہ نہیں دوبارہ رمضان ملتا ہے یا نہیں. آپ جانتے ہیں کتنی دنیا پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھی. ہر کسی کو اپنے اپنے عزیزوں میں، دوستوں میں معلوم ہے فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، آج نہیں ہے. پتہ نہیں ہم اگلے رمضان تک ہوں گے. یہ تو پتہ نہیں کہ رمضان تک بھی ہم ہیں یا نہیں. اس لیے تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. لیکن پتہ تو نہیں ہے نا، ایک دم کا بھی بھروسہ نہیں کہ دوسری سانس آئے گی یا نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان میں بھی اور آئندہ بھی، جب تک اللہ رب العزت ہمیں رکھے دنیا میں، ایمان پر رکھے اور خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا